بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ تاریخ میں جن عظیم المرتبت اور صالح حکمہ کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہیں۔ آپ کا اس میں مبارک قرآن میں 2 بار ذکر ہوا ہے اور قرآن کا سورہ نمبر 31 بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 اور 1000 سے 3500 سال تک لکھا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: لقمان بن عنقا بن مزید بن سارون۔ آپ علیہ السلام کا لقب ابو الاسود تھا۔ بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھانجا یا ان کی خالہ کا بیٹا لکھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب ناہور بن طارق تک پہنچتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبا کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص کین بن حصر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے انہیں ان کے ارباب نے آزاد کر دیا تھا۔ مشہور و معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبا کے رہنے والے تھے۔ ان کے آقا کا نام کین بن حصر تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا پر تشریف لائے۔ وہ ایک عبد صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے طویل عمر پائی، دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے، میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو، یعنی حرام مال سے بچاؤ، جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچاؤ، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے باز رہو، اور جس وقت لوگوں کے درمیان میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطیٰ، خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا: کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا: ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا: آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی: اے لقمان،
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان علیہ السلام نے جواب میں کہا، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اسے دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور بضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، کیونکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا سخت ترین منازل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے، اور وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرشتے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس خوبصورت منطق سے حیران رہ گئے۔ جناب لقمان اس گفتگو کے بعد گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی۔ انہوں نے اپنی سرشار حکمتوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لقمان، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ اب ہم آپ کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے چند واقعات اور داستانیں بیان کرتے ہیں جن میں ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ ایک ہوس باز دولت مند شخص کسی چشمے کے کنارے بیٹھا جوئے بازی میں مشغول تھا۔ اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی کہ جو کوئی بھی ہار گیا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور اپنا مال و دولت جیتنے والے کے سپرد کر دے گا۔ خواہشات کا دلدادہ دولت مند شخص بازی ہار گیا۔ جیتنے والے شخص نے اس مالدار شخص سے اس کی بیوی اور دولت حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ اب بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی اور جا کر جناب لقمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اسے اس مشکل سے نکال لیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں اس مشکل سے نجات دلاؤں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد جوا نہیں کھیلو گے۔ اس مالدار شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کی شرط قبول کر لی۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اس سے کہا، جس وقت وہ جیتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے یا ساری دولت اور بیوی حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو، اگر تمہارا مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے آؤ تاکہ میں پیوں، اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کرو تاکہ بچنے والا باقی پانی پی سکوں، اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس ندی میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لہذا صبر سے کام لو۔ اس دولت مند شخص نے جوا جیتنے والے شخص کے سامنے یہی مطالبات رکھے تو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت آشکارا ہوئی اور لوگوں نے انہیں پہچانا۔ تاریخ انبیاء کے مطابق وہ دولت مند شخص حضرت لقمان علیہ السلام کا آقا کین تھا، جس نے 30 مسکال سونے کے عوض میں حضرت لقمان کو خریدا تھا۔ اس نے اس واقعہ کے بعد جناب لقمان کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب نے ان سے کہا، ایک گوسفند یعنی بھیڑ ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے گوسفند ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکالا، انہیں پکا کر اپنے ارباب کے سامنے لا رکھا۔ اگلے دن ارباب نے پھر کہا کہ گوسفند کے اعضاء میں سے 2 بدترین اعضاء پکا کر لے آؤ۔ حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل پکا کر ارباب کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ ارباب نے پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 بہترین اعضاء پکا کر لاؤ تو تم زبان اور دل پکا کر لائے، پھر میں نے تم سے بدترین اعضاء کا مطالبہ کیا تو تم پھر دل اور زبان لے آئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، اگر یہ دونوں عضو پاک ہوں تو بہترین ہیں، اور اگر یہی پلید ہوں تو بدترین ہیں۔ ایک دن جناب لقمان کا آقا بیت الخلاء میں گیا۔ اسے گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ جناب لقمان نے بلند آواز سے کہا، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنا درد جگر اور بواسیر ہونے نیز بیت الخلاء کی آلودہ حرارت مغز میں جذب ہونے کا موجب ہے، لہذا اعتدال کی حد تک بیٹھو اور اٹھ کر باہر آ جاؤ۔
اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہی بات بیت الخلاء کے دروازوں پر لکھ دی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا کے بہت زیادہ باغات اور غلام تھے۔ جناب لقمان بھی ان غلاموں میں شامل تھے۔ ان کا ارباب جو کہ ظاہر بین تھا، سفید رنگ اور خوبصورت غلاموں کو باغات میں پھل وغیرہ توڑنے کے لیے بھیجتا، لیکن جناب لقمان کو سخت اور پست کاموں مثلاً جھاڑو وغیرہ دینے میں لگا دیتا۔ یوں وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی توہین کرتا، حالانکہ وہ سیرت و کردار اور معرفت میں تمام غلاموں پر فوقیت رکھتے تھے۔ جناب لقمان کے آقا کی یہ غلط روش اس بات کا موجب بنی کہ اس کے غلام بھی حضرت لقمان کو حقیر سمجھنے لگے اور ان کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے، بلکہ بعض اوقات انہیں اذیت و آزار پہنچاتے۔ آقا نے ایک موقع پر غلاموں کو باغ میں پھل توڑ کر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ باغ میں گئے اور مختلف قسم کے پھل توڑ کر لائے، لیکن آقا کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ تمام پھل کھا لیے۔ جب آقا آیا اور تازہ پھلوں کا مطالبہ کیا تو غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تمام پھل لقمان کھا گیا ہے۔ آقا نے جب یہ بات سنی تو وہ جناب لقمان علیہ السلام کے بارے میں بدظن ہو گیا۔ حضرت لقمان سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی بدسلوکی اور ناراضگی کا سبب غلاموں کی اس تہمت کا اثر ہے۔ وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اسے یہ تجویز دیتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، آئیں اور ہم سب غلاموں کا امتحان لیں تاکہ آپ کو ہمارے درمیان میں سے اچھے اور برے کا علم ہو سکے۔ اس نے پوچھا کہ میں تم لوگوں کا کیسے امتحان لوں؟ حضرت لقمان نے کہا کہ ہم سب کو کافی مقدار میں گرم پانی دیں اور ہمیں اسے پینے پر مجبور کریں۔ اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا گھوڑا بیابان میں دوڑائیں، جبکہ سب غلاموں کو اپنے پیچھے پیدل دوڑنے کا حکم دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ پھل میں نے کھائے ہیں یا ان لوگوں نے۔ آقا نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت لقمان اور دوسرے تمام غلاموں کو گرم پانی پینے پر مجبور کیا۔ پھر وہ خود تو گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور سب سے کہا، میرے پیچھے پیچھے دوڑو۔ وہ سب ارباب کے پیچھے دوڑنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ جن غلاموں نے پھل کھائے تھے، دوڑنے کی وجہ سے ان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ ان لوگوں نے جو پھل وغیرہ کھائے تھے انہیں قید کر دیا۔ یوں آقا سمجھ گیا کہ پھل لقمان نے نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے ہیں اور لقمان پر تہمت لگائی ہے۔ پس جناب لقمان اپنے آقا کے سامنے سرخرو ہو گئے اور دوسرے غلاموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت لقمان ایک مدت تک کسی دوسرے شخص کے غلام تھے۔ اس کے کئی اور بھی غلام تھے، لیکن وہ اپنے تمام غلاموں میں سے حضرت لقمان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب بھی غذا کھانا چاہتا تو پہلے اپنی غذا حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس لاتا تاکہ وہ کھائیں۔ جب وہ کھانا کھا لیتے تو ان کا بچا ہوا کھانا بطور تبرک بڑے شوق سے تناول کرتا۔ ایک دن کوئی شخص حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب کے لیے خربوزہ بطور ہدیہ لایا۔ ارباب نے حضرت لقمان کے سامنے خربوزے کو چیرا، اس کے ٹکڑے کیے اور لقمان کو دیے۔ جناب لقمان اپنے آقا سے خربوزے کی پھانگیں لے کر کھاتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بڑا میٹھا ہے اور بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ جب ارباب نے دیکھا کہ لقمان بڑے شوق و ذوق سے کھا رہے ہیں تو اس نے ایک پھانگ کے علاوہ تمام کا تمام خربوزہ لقمان کو دے دیا، جو انہوں نے کھا لیا اور ایک پھانگ اپنے لیے رکھ لی۔ جس وقت ارباب نے وہ بچی ہوئی خربوزے کی پھانگ منہ میں ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ خربوزہ تو زہر کے مانند کڑوا ہے۔ اس کی کڑواہٹ سے زبان پر آبلے بن گئے، گلا جلنے لگا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ارباب نے جناب لقمان سے کہا، آپ نے یہ اتنی کڑوی پھانگیں